عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 32، ذوق خامہ فرسائی۔ یہ جانتا ہوں کہ تو اور پاسخ مکتوب مگر ستم زدہ ہوں ذوق خامہ فرسا کا۔ اشعاری سے نہیں بلکہ خطوط سے بھی غالب کی جدت پسندی اور انفرادیت کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ فارسی پرستی اور تصنع پسندی کے اس دور میں اردو خطوط نویسی نے سے ترانوئی نہ ڈالی بلکہ القاب و آداب کے قدیم اور مروج طریقہ کو بھی مسترد کر دیا۔ اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ جس انداز پر خطوط لکھے وہ ایسا انوکھا، دلچسپ اور منفرد ہے کہ پھر کوئی اور اس روش پر نہ چل سکا۔ حتیٰ کہ اردو میں ناول اور افسانے سے بھی پہلے غالب نے سب سے پہلے خط میں مکالمہ لکھا۔ ادبی ہونے کے ساتھ ساتھ ان خطوط کی تاریخی، معاشرتی، سیاسی اور نفسیاتی اہمیت بھی ہے۔ یہ کیونکہ بتکلف اور پرخلوص احباب کو لکھے گئے، اس پر مستعصد خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو کا انداز۔ نتیجہ یہ نکلا، یہ کیونکہ بتکلف اور پرخلوص احباب کو لکھے گئے، اس پر مستعصد خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو کا انداز۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عود ہندی یعنی تاریخ اشاعت 27 اکتوبر 1868، اردو معلیٰ 6 مارچ 1869 اور مکاتیب غالب مرتب امتیاز علی عرشی 1937 نے ایک ایسے آئینہ کی صورت اختیار کر لی جس میں 1857 اور اس کے بعد کے تاریخی حالات اور سماجی تغیرات کے ساتھ ساتھ خود غالب کی بھرپور شخصیت اپنی تمام کمزوریوں، خامیوں اور توانائی کے ساتھ رنگ بدلتی جلوہ افروز ملتی ہے۔ جدت آل احمد سرور کے بقول غالب کے قصر شاعری کی بنیاد جدت راضی پر ہے۔ اس جدت راضی میں جدت تخیل، جدت استعارات، جدت تشبیہات، جدت مواقعات، جدت الفاظ سب آ جاتے ہیں۔ غالب کی جدت پسندی کا اظہار ترکیب تراشی اور الفاظ سازی سے لے کر قصائد تک ہر موقع پر ہوتا ہے، اور غالب نے اقبال کی استثنائی مثال سے قطع نظر اردو کو سب سے زیادہ دلکش اور مقبول تراکیب عطا کی ہیں۔ صدہا افسانوں، نظموں اور مجموعوں کے نام اس کی تائید کرتے ہیں۔ چند تراکیب درج ہیں: خمار رسوم، آتش خاموش، جوہر اندیشہ، زنجیر رسوائی، موج گناہ، تشنہ فریاد، لذت سنگ، شہر آرزو، بحشر خیال، جنت نگاہ، فردوس گوش، دام تمنا، رقص شرر وغیرہ۔ غالب کی شخصیت یک رنگ نہ تھی، اس لیے اس کا تخلیقی شعور بھی ہمہ رنگ ہے۔ اسی لیے وہ ہر معاملہ میں منفرد رہنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ قصائد ایسی پرتصنع اور آورد والی صنف بھی اس کے ہاتھوں روایتی شان و شوکت اور گھن گرج سے ہٹ کر غزل ایسی کو ملتا اختیار کر لیتی ہے۔ صفحہ نمبر 33، ہاں میں نو سنے ہم اس کا نام،
ہاں میں نو سنیں ہم اس کا نام جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام۔ غالب کا دیوان اور اس کے اشعار تو عام ہیں، اس لیے نسخہ حمیدیہ ہی سے اس کے کچھ اشعار درج کیے جاتے ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اس کے مسترد کردہ اشعار کس پایا کے ہیں۔ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پایا۔ دیر و حرم آئینہ تقرار تمنا، داماندگی شوق تراشے ہیں پناہیں۔ بے پرواہ سوئے وادی مجنوں گزر نہ کر، ہر ذرہ کے نقاب میں دل بے قرار ہے۔ ہجوم فکر سے دل مثل موج لرزے ہے، کر شیشہ نازک کو سبھائے آبگینہ گداز۔ ہجوم فکر سے دل مثل موج لرزے ہے، کر شیشہ نازک کو سبھائے آبگینہ گداز۔ حوالہ جات آگے حوالہ جات ہیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 34 جو ہے وہ بلینک ہے، بالکل خالی ہے۔ صفحہ نمبر 35 پر ٹائٹل لکھا ہوا ہے، یونٹ نمبر 2، قیام پاکستان سے قبل اردو زبان اور ادب 2 حصہ یعنی دوم۔ 35 صفحہ 36 صفحہ بھی خالی ہے، اور 37 صفحہ جو ہے اس پر ہے قیام پاکستان سے قبل اردو زبان و ادب حصہ دوم۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کی اردو خدمات سے پہلے اردو نثر میں چند داستانیں، صوفیہ کی تعلیمات اور چند تذکروں کا سراغ ملتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرپرستی میں فورٹ ولیم کالج 1800 میں اردو ادب کا مرکز قرار دیا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد کمپنی کے ملازمین کو برصغیر کی مقبول زبان سے واقفیت دلانا تھی۔ مقصد کچھ بھی ہو، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کالج نے اردو ادب کی ترقی و ترویج میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جہاں ملک کے بہترین انشاء پردازوں کو اکٹھا کر کے ایسی کتابیں ترجمہ کروا لیں یا لکھوائیں جو عام فہم اور دلچسپ ہوں اور سلیس و رواں عبارت میں تحریر ہوں۔ متعدد قابل قدر اہل قلم کو بلا کر ادبی خدمت ان کے سپرد کی گئی، جس سے اردو نثری ادب میں ایک بیش بہا ذخیرے کا اضافہ ہوا۔ صفحہ نمبر 37 جاری ہے۔ الف فورٹ ولیم کالج اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر لاہور، سنگ میل پبلیکیشنز بار ششم 1980 صفحہ 146 سے 149 اور 152 سے 165۔ 1797 میں جب لارڈ ویلزلی کا تقرر بحیثیت گورنر جنرل ہوا تو اس نے کمپنی کے انتظامی امور میں زبان کی رکاوٹ کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے کمپنی میں اردو تدریس کے لیے ایک اچھی درسگاہ کی ضرورت پر ایک طویل یادداشت لکھی اور اس امر پر زور دیا کہ کمپنی کے ملازمین کی تعلیم سائنس اور ادب سے متعلق عام معلومات پر مبنی ہونی چاہیے، جو عموماً یورپ میں اس قسم کے عہدوں کے لیے ضروری ہے، لیکن اس بنیاد کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ لوگ ہندوستان کی تاریخ، زبانوں، رسم و رواج اور اخلاقی عادات سے بھی واقف ہوں۔ اس نے محض یادداشت لکھنے پر اکتفا نہ کی، بلکہ ارباب بست و کشاد کی لیت و لال اور سرخ فیتے کے چکر سے بچنے کے لیے ٹیپو سلطان کی شکست و شہادت کے 14 مہینے بعد 10 جولائی 1800 بمطابق 4 ساون 1847 سنبت اور 17 صفر 1215 ہجری کو گورنر جنرل مارکوس آف ویلزلی نے فورٹ ولیم کالج کی باضابطہ داغ پیل ڈالی۔ اس تاریخ یعنی 10 جولائی کو گورنر جنرل کونسل نے کالج کے آئین و ضوابط کا مسودہ منظور کر کے کالج کو قانونی شکل دے دی۔ کلکتہ کا یہ فورٹ ولیم بذات خود تاریخی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ انگریز اہم سیاسی قیدیوں کو یہاں رکھتے تھے۔ چنانچہ 1857 میں جنگ آزادی کے وقت واجد علی شاہ کو فورٹ ولیم میں نظر بند رکھا گیا۔ کالج میں مشرقی زبانوں اور بالخصوص اردو کی تحصیل کا بہترین انتظام کیا گیا، چنانچہ اردو، ہندی، عربی، فارسی اور بنگالی کے باقاعدہ شعبے تھے۔ صفحہ نمبر 38 جن کے سربراہ انگریز تھے، جو بلحاظ عہدہ پروفیسر کہلاتے تھے، جب مقامی اساتذہ منشی اور پنڈت کہلاتے تھے، اور جب تنخواہ دیکھتے ہیں تو اس عہد کے لحاظ سے وہ کافی زیادہ معقول نظر آتی ہے۔ ہندوستانی شعبہ کا پروفیسر 1500 اور عربی کا 1600 روپے ماہوار تنخواہ پاتا ہے۔ ہندی شعبہ کے میر منشی میر بہادر علی حسینی کی تنخواہ 200 روپے تھی، جبکہ منشی اور پنڈت 40 روپے پاتے تے،
لیکن مترجم کے انعام سے تنخواہ کی کمی پوری ہو جاتی تھی۔ چنانچہ میر امن کو باغ و بہار پر 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ اردو فارسی شعبے کا پہلا میر منشی ایک بنگالی ہندو ترنی چند مترا تھا۔ عام خیال یہی رہا کہ گلکرسٹ کالج کا پہلا پرنسپل تھا، لیکن محمد عتیق صدیقی کی تحقیقات نے اسے غلط ثابت کر دیا۔ گلکرسٹ شعبہ اردو کا پروفیسر تھا۔ پرنسپل ایک پادری ریونڈ ڈیوڈ براؤن تھا۔ کالج کے قیام کے بعد نصاب کا مسئلہ تھا۔ ارباب کے سامنے دو صورتیں تھیں، یا تو نئی نصابی کتب مرتب کروائی جاتی یا پہلے سے موجود ادبی مواد سے کام چلایا جاتا، لیکن کالج کے مخصوص مقاصد کے لحاظ سے ہر دو صورتیں ناقابل قبول تھیں۔ اردو نثر کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ آج تک سنجیدہ اور علمی مباحث کے لیے اسے ہی استعمال نہ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ اردو کلمات کے، اردو کلیات کے دیباچے اور اردو شعراء کے تذکرے تک فارسی میں ہوتے تھے۔ اسی لیے ابھی تک نثر میں اتنی جان نہ تھی کہ اس میں درسی کتب مرتب کی جاتی۔ بعض داستانوں وغیرہ کی صورت میں موجود ادبی نمونے اپنے شاعرانہ اسلوب، وقفی عبارت اور رنگین انداز بیان کے باعث اہل زبان کے چٹخارے کے لیے پرلطف ہو سکتے تھے، مگر غیر ملکیوں کی تدریس کے لیے قطعاً ناکافی۔ اس سمت میں گلکرسٹ کا یہ بیان قابل غور ہے۔ ہندوستانی ادب کی تنگ دامانی سے صاحبان کونسل چونکہ باخبر ہیں، اس لیے یقین ہے کہ میری اس مخصوص ذمہ داری کو وہ ضرور محسوس کریں گے، جو ایک انتہائی مفید زبان کے پروفیسر کی حیثیت سے مجھ پر عائد ہوتی ہے کہ ہر طرح کی صحیح ادبی کتابیں میں خود تیار کراؤں۔ ہندوستانی ادب ابھی طفولیت کے دور سے گزر رہا ہے۔ اردو نثر کی کم مائیگی بلکہ زیادہ بہتر تو کمیابی کا اندازہ ڈاکٹر رفیع سلطانہ کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے کہ اردو ادب کی جتنی تاریخیں اب تک لکھی گئی ہیں، تقریباً سب سے میں فورٹ ولیم کالج سے پہلے کے نثری کارناموں کا تذکرہ بہت ہی مختصر سا ہے۔ چنانچہ اردو قدیم میں حکیم شمس اللہ قادری نے ایسی 11 کتابوں کے نام گنوائے ہیں۔ رام بابو سکسینہ نے اپنی تاریخ ادب اردو میں ایسے 9 نثری کارناموں کا ذکر کیا ہے۔ تیسری اہم تاریخ ڈاکٹر اعجاز حسین کی مختصر تاریخ اردو ہے، اس میں ایسے کارناموں کی تعداد 8 ہے۔ ادارہ ادبیات اور حیدرآباد دکن نے بھی ایک مختصر تاریخ ادب اردو شائع کی ہے، جس میں فورٹ ولیم کالج سے پہلے کے صرف 15 نثری کارناموں کا حال درج ہے۔ صفحہ نمبر 39۔ اس مشکل کا حل ہر طرح کی صحیح ادبی کتابیں خود تیار کرانے کی صورت میں سوچا گیا، اور یوں سلیس اور سادہ نثر میں قبول عام قصوں داستانوں کے تراجم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہندوستان بھر کے اہل علم اور اہل قلم کلکتہ میں جمع کر لیے گئے۔ تصنیف و تعریف کا یہ سلسلہ کوئی 20 برس تک جاری رہا۔ اس دوران میں 19 اہل قلم نے کوئی 60 کے قریب کتابیں تحریر کیں۔ واضح رہے کہ فورٹ ولیم کالج آج کے اشاعتی اداروں کی مانند کوئی کتابوں کا کاروباری ادارہ نہ تھا۔ اشاعت کتب کا اصل مقصد انگریزوں کے لیے تدریسی کتب فراہم کرنا تھا، اور بس۔ اس سن میں یہ حضرات خصوصی ذکر چاہتے ہیں: میر امن، باغ و بہار، گنج خوبی، میر شیر علی افسوس، دیوان افسوس، باغ اردو، آرائش محفل، میر بہادر علی حسینی، ان کی تصنیفات، نثر بے نظیر، اخلاقی ہندی، تاریخ آسام، رسالہ گلکرسٹ، سید حیدر بخش حیدری، قصہ لیل و مجنوں، قصہ مہر و ماہ، طوطا کہانی، آرائش محفل، ہفت پیکر، تاریخ نادری، گل مغفرت، گلزار دانش، گلدستہ حیدری، تذکرہ گلشن ہند، مرزا علی لطف، کلیات لطف، تذکرہ گلشن ہند، مولوی امانت اللہ، ہدایت اسلام، عربی ہدایت اسلام اور اردو ترجمہ قرآن مجید، جامع الاخلاق، حرف اردو، مظہر علی خان دلا، عطالی کی ہندی، مہدونل، بتیاں پچیسی، مرزا کاظم علی جوان، شکنتلا، تاریخ فرشتہ اور 12 ماسا، میر محی الدین، چشمہ فیض، شیخ حفیظ الدین، خرد افروز، سید حمید الدین بہاری،
خوان ایوان، خلیل علی خان اشک، داستان امیر حمزہ، مرزا محمد فطرت ترجمہ انجیل، میر محی الدین چشمہ فیض، نہال چند لاہوری مذہب عشق، للو لال قوی، پریم ساگر، لطائف ہندی، سنگاستن بتیسی اور صبا باز سن کی تصنیفات یا تالیفات ہیں۔ پہلا سلیس نگار کون؟ اب تک یہی سمجھا جاتا رہا ہے کہ اردو نثر میں سلاست کا بلا واسطہ سبب یا بالواسطہ فورٹ ولیم کالج بنتا ہے، لیکن ڈاکٹر گیان چند جین کے بقول شمالی ہند میں سلیس اردو نثر کے آغاز کا صحرا مہر چند خطری مہر کے سر ہے، جس نے 1203 ہجری میں فورٹ ولیم کالج کے قیام سے 13 برس پہلے نو آئین ہندی عرف قصہ ملک محمود گیتی افروز لکھا۔ مہر کسی انگریز کو اردو کا درس دینا چاہتے تھے، لیکن انہیں اردو نثر میں اس ڈھب کی کوئی کتاب نہ ملی۔ نو طرز مرصع عبارت کی کنجلک سے ٹیکسال باہر پائی گئی، لہٰذا مہر نے نو آئین ہندی کی تصنیف کی۔ گویا جس بنا پر فورٹ ولیم کالج میں سلیس اردو نثر کا فروغ ہوا، اسی مقصد سے دراصل مہر اس کا افتتاح کر چکے تھے۔ صفحہ نمبر 40۔ اسی موضوع پر اپنے ایک مفصل مضمون شمالی ہند کا پہلا سلیس نگار مہر چند مہر میں مہر کے بارے میں مزید تفصیلات بہم پہنچاتے ہوئے لکھا، یہ دعوے کرنے سے میرا من یہ دعوے کرنے سے میر امن کا ادبی مرتبہ گھٹانا یا ان کی انشاء پردازانہ خدمات کی تحقیر مقصود نہیں، اور نہ مہر کو میر امن سے بڑھانا یا ان کا ہم پایا قرار دینا ہے۔ میر انشاء پردازی کے شاہ سوار میر امن کا سرد امن بھی نہیں چھو پاتے، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ زبانہ نے مہر اور اس کی داستان کو تاکہ نسیاں کے سپرد کر کے ناانصافی ہی نہیں کی، مذاق سلیم سے بیگانگی کا ثبوت بھی دیا ہے۔ صفحہ نمبر 40 جاری ہے۔ میر امن اور باغ و بہار۔ بالحاظ زمانہ اگر میر امن کا مہر پر تفوق نہ بھی ثابت ہو تو اس سے میر امن کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ڈاکٹر جین نے بھی خود تسلیم کیا۔ اس کی وجہ میر امن کی جاندار نثر اور اسلوب کے جدید انداز میں تلاش کی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو تحقیقات سے مہر سے بھی چند برس پہلے کے کسی اور قلم کار کی تصنیف اور روشنی میں آ جائے، لیکن کیا وہ باغ و بہار کی عالمگیر مقبولیت کا مقابلہ کر سکے گی؟ میر امن فورٹ ولیم کالج سے وابستہ محض سادہ سلیس نثر لکھنے والے دیگر اہل قلم سے جن وجوہات کی بنا پر نمایاں حیثیت رکھتا ہے، انہی کے باعث والی لحاظ زمانہ پہلے آنے والے مہر چند مہر یا اور کسی مصنف سے ہمیشہ ممتاز رہے گا۔ میر امن المعروف میر امن کے حالات زندگی کے بارے میں بالعموم تاریخی اور تذکرے خاموش ہیں۔ ان حالات کا سب سے اہم ماخذ باغ و بہار میں شامل ان کا دیباچہ ہے، جس کے بموجب 1733 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ خاندانی جاگیردار تھے، مگر شاہ درانی کے حملہ میں جب گھر بار لٹ گیا اور بعد ازاں سورج مل جاٹ نے جاگیر بھی چھین لی تو 1761 میں تلاش معاش میں عظیم آباد یعنی پٹنہ پہنچے، مگر پریشان حالات سے تنگ آ کر کچھ عرصہ بعد اہل و عیال کو چھوڑ کر کلکتہ کا رخ کیا۔ صفحہ نمبر 41۔ جہاں نواب دلاور جنگ کے چھوٹے بھائی محمد قاسم کے اتالیق یعنی استاد مقرر ہوئے۔ 2 سال تو گزار لیے، مگر پھر نباہ کی صورت نظر نہ آئی۔ تب میر بہادر علی حسینی کے توسط سے فورٹ ولیم کالج میں بطور منشی ملازم ہو گئے، جہاں ڈاکٹر گلکرسٹ کے ایما پر 1801 میں باغ و بہار کا ترجمہ کیا۔ اگلے سال ملا حسین وائز کاشفی کی اخلاق محسنی کی طرز پر گنج خوبی تالیف کی۔ شاعری میں لطف تخلص تھا، مگر بقیہ حالات کی طرح کلام بھی اسرار کے پردوں میں مہواں ہے۔ صرف 1806 تک میر امن کی حیات کا پتہ چلتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے گویا قدیم زمانہ کی مانند ایک داستان گو آیا محفل کو رات بھر داستان سے برمایا اور صبح دم رخصت ہو گیا۔ 9 طرز مرصع۔ صفحہ نمبر 41 جاری ہے۔ باغ و بہار کے دیباچہ سے یہ قصہ امیر خسرو کی تصنیف معلوم ہوتا ہے، لیکن مولوی عبدالحق کی تحقیقات اور حافظ محمود شیرانی کے تفحص مواد کی بنا پر اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ قصہ محمد شاہ یعنی
1131 ہجری سے 1161 کے عہد میں لکھا گیا۔ اسی طرح دیباچہ سے یہ غلط فہمی بھی پیدا ہو گئی تھی کہ میر امن ہی اسے پہلی مرتبہ اردو کے کالم میں منتقل کر رہے ہیں۔ دیباچہ کا یہ فکرہ غلط فہمی کا باعث بنا، یعنی موافقت حکم حضور کے میں نے بھی اس محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، یہ فکرہ تھا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہ قصہ میر امن سے پہلے ہی اردو میں لکھا جا چکا تھا۔ میر محمد حسین عطا خان تحسین نے اس قصہ کو فارسی سے اردو میں ترجمہ کر کے اس کا نام نو طرز مرصع رکھا۔ کچھ نویسی کی بنا پر تحسین مرصع لقب کے نام سے مشہور تھے۔ محمد حسین آزاد کے خیال میں ترجمہ 1798 میں کیا گیا، لیکن داخلی شہادتوں سے اس کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آصف الدولہ کی مدح میں قصیدہ ہے، جبکہ وہ 1797 میں وفات پا چکا تھا۔ ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی کے خیال میں یہ ترجمہ 1775 سے کچھ پہلے مکمل ہوا۔ اولیت کے علاوہ نو طرز مرصع میں اور کسی طرح کی بھی کوئی خصوصیت نہیں، زبان میں فنکارانہ اپچ نہیں، اور اسلوب تازگی اور شگفتگی سے عاری ہے۔ میر امن نے جب گلکرسٹ کے امام پر ترجمہ کیا تو اس کی بنیاد نو طرز مرصع ہی بنی، چنانچہ کتاب کی پہلی طباعت پر یہ عبارت درج تھی جو بعد کی اشاعتوں سے حذف کر دی گئی۔ وہ یہ تھی: باغ و بہار تعریف کیا ہوا میر امن دہلی والے کا ماخذ اس کا نو طرز مرصع کے وہ ترجمہ کیا ہوا عطا حسین خان کا ہے۔ فارسی قصہ چہار درویش ہے سے فارسی قصہ چہار درویش سے فارسی قصہ چہار درویش کے اصل مصنف کے متعلق ڈاکٹر سہیل بخاری نے اپنے ایک مضمون باغ و بہار میں یہ لکھا ہے: سید سجاد مرزا اس قصے کا اصل مصنف بدیع العصر معروف بہاجی ربی مغربی المتخلص با انجم کو بتاتے ہیں، صفحہ نمبر 42، جس کا ذکر کشن چند نے اپنے تذکرہ ہمیشہ بہار مولفہ 1723 میں اور مصحفی نے عقد ثریا مولفہ 1780 میں کیا ہے۔ مصحفی کے بیان کے مطابق انجم اندلس کا رہنے والا تھا۔ بچپن میں وہ اصفہان آیا اور 30 سال مقیم رہا، اس کے بعد دہلی چلا آیا۔ مصحفی انجم سے خوب واقف تھے اور انہوں نے فارسی نثر میں لکھا ہوا قصہ چہار درویش خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ باغ و بہار تنقید مطالعہ تکنیک: داستانی ادب جن خوبیوں اور خامیوں سے عبارت ہے وہ سبھی باغ و بہار میں پائی جاتی ہیں۔ کتاب کے مطالعہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ داستانوں کی روایت کی پیروی میں میر امن نے چین، ایران اور عجم یعنی ایران اور عجم دو علیحدہ ملک کیسے کے نام پر دراصل ہندوستانی تہذیب کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ داستان کا پس منظر ایک ہی ہے۔ چنانچہ کردار تو شام، یمن، چین، دمشق، ایران اور روم میں گھومتے ہیں، مگر ان کے آداب، رسوم، روایات اور انداز گفتگو سبھی ہندوستانی بلکہ دلی تہذیب کی چھاپ نظر آتی ہے۔ اس لیے آج کی تنقیدی اصطلاح میں داستان کی فضا اور جزیات نگاری کے ضمن میں مقامی رنگ کی اصطلاح استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے طور سے انہیں غیر ملکی فرض کریں تو اور بات ہے، ورنہ وہ تو نام کے بھی غیر ملکی نہیں۔ داستانی تکنیک کا یہ خاص انداز رہا ہے کہ مصنف جب کسی موقع، علم، ہنر یا شے کا تذکرہ کرتا ہے تو ان سے وابستہ تمام اشیاء، جزیات یا اصطلاحات کے مکمل بھرپور ذکر کی کوشش کرتا ہے۔ باغ و بہار میں بھی یہی انداز کار فرما نظر آتا ہے۔ مثلاً دعوت کا منظر ہو تو تمام برتنوں، سامان، زیبائش اور کھانوں کی مکمل اور مفصل فہرست مرتب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسے جہاں منظر کی مکمل تصویر کھینچی جاتی ہے، اس سے جہان منظر کی مکمل تصویر کھینچی جاتی ہے۔ کردار نگاری: خارق کے عادت و واقعات و مفوق الفطرت عناصر کی وجہ سے داستان میں زندہ کردار تخلیق کرنے کی بہت کم گنجائش ہوتی ہے۔ ویسے بھی داستان میں اساسی اہمیت تو واقعات کی اس تانے بانے کو دی جاتی ہے جس سے پلاٹ آگے بڑھتا ہے۔ واقعات الجھتے ہیں، بلکہ واقعات مزید الجھانے کے لیے ضمنی قصے اور قصہ در قصہ کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے، اور یوں مستقل تذبذب یعنی سسپینس سکاری کی دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ دیگر داستانوں کی مانند باغ و بہار کے کردار بھی واقعات کے دھارے پر بے بس تنقیق معلوم ہوتے ہیں۔
وہ داستان کی اسٹیج پر کٹھ پتلیوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور دوسروں کے لیے ایک تماشا۔ چنانچہ باغ و بہار کے مردانہ کرداروں کی بے عملی تو بالکل ہی سامنے کی چیز ہے۔ بادشاہ دل برداشتہ ہو کر سلطنت تج دیتا ہے، صفحہ نمبر 43 یعنی 43۔ چاروں درویش بالآخر خودکشی کا ارادہ کرتے ہیں اور شہر نیمروز کا شہزادہ ناکامئی دل کے باعث ہر ماہ ایک بے گناہ غلام کی گردن تو مار سکتا ہے، لیکن حصول محبوبہ کے لیے صحیح گناہ نہیں ہو سکتا۔ اس بے عملی کے ساتھ ساتھ ان میں ایک خاص قسم کی عاجزی اور مسکینی اور شہزادگی کے باوجود غلامانہ انداز بھی ملتا ہے۔ سبھی برائے تعظیم اپنی مجبوریوں کے پاؤں پر جھکتے ہیں۔ شہزادوں والی تمکنت تو کجا، ان میں تو عام انسانوں والی عزت نفس بھی نہیں۔ ان کا عشق تو میر کی غزلیات میں ملنے والے اس درویش عاشق ایسا ہے جس کا فلسفہ عشق یہ ہے: دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ مردوں کے برعکس نسوانی کرداروں میں زندگی اور تحرک کے آثار پائے جاتے ہیں۔ ان میں پہل قدمی کی ہمت اور بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ عقل اور عقل عامہ سے کام لینے کا سلیقہ بھی ملتا ہے۔ سبھی میر حسن کی بدر منیر کی مانند علیحدہ محلات میں آزاد زندگی بسر کرتے ہیں۔ شراب و شباب ان کی کمزوری ہے، اس لیے جب یہ جنسی ابال پر قابو نہیں پا سکتی تو عشق میں مبتلا ہو کر رائے فرار بھی اختیار کر لیتی ہیں۔ ان میں سے بی حجن ایسی بصرہ کی شہزادی ہے۔ قطع نظر گو سبھی شہزادیاں یکساں کرداری خصائص کی حامل ہوتی ہیں، تاہم پہلی شہزادی کا کردار جاندار اور نسوانی نفسیات کا ایک دلچسپ مطالعہ ہے۔ اس میں شہزادیوں ایسا رکھ رکھاؤ، خودداری، عزت نفس اور سلیقہ ملتا ہے۔ اسے خوشامد سے نفرت ہے اور خود پسندی اس کی نفسیات کا اہم جزو۔ اس لیے وہ اپنے بے وفا عاشق یوسف سے خوفناک انتقام لیتی اور درویش کو ناکوں چنے چبواتی ہے۔ ثانوی کرداروں میں کٹنی کا کردار بہت کامیاب ہے۔ اسلوب: باغ و بہار کے اسلوب کی تعریف میں مولوی عبدالحق ایسے بزرگ، کلیم الدین احمد ایسے سخت ناقد اور ڈاکٹر وحید قریشی ایسے محقق تک سبھی رطب اللسان ملتے ہیں۔ چند متروکات سے قطع نظر تمام زبان آج کی معلوم ہوتی ہے۔ میرا من کیونکہ اس سے ٹھیٹھا ہندوستانی گفتگو میں لکھ رہے تھے، اسے ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں لکھ رہے تھے، اس لیے عام بول چال کے بہت سے الفاظ یعنی چبلا، پللی، ناتھ بھی تحریر میں لے آئے، بلکہ وہ تو بول چال کے اس حد تک قائل معلوم ہوتے ہیں کہ بعض اوقات عوامی تلفظ کی خاطر املا بھی بدل دیا، جیسے بزد یعنی بزد، نقید یعنی تاکید، جمیرات یعنی جمرات۔ بول چال کا رنگ چوکھا کرنے کے لیے ہندی الفاظ سے بکثرت کام لیا۔ دیگر داستانوں میں فارسی عربی محاورات و ترکیب سے بعض اوقات اسلوب میں جو بوجھل پن پیدا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 44۔ سبک اور باموقع ہندی الفاظ کے برمحل استعمال سے باغ و بہار اس عیب سے ہی نہیں بچ جاتی، بلکہ اس سے عبارت میں ایک خاص طرح کا ترنم اور آہنگ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی آہنگ کی برقراری کے لیے وہ محمل الفاظ بکثرت استعمال کرتے ہیں، جیسے کپڑے وپڑے، پھینک پھانک، ننگا منگا۔ بعض اوقات الفاظ جوڑوں کی صورت میں لانے کے علاوہ لطف زبان کے لیے کہیں کہیں مکفی فقرات بھی لکھتی ہے۔ زبان میں جدت بلکہ اجتہاد سے حسن پیدا کرنے کی کاوش کا اندازہ ان دو مثالوں سے ہو سکتا ہے۔ بدلی گمنڈ رہی یعنی گھری ہوئی تھی، بدلی گمنڈ رہی تھی جب نشہ طلوع ہوتا یعنی چڑھتا۔ جہاں تک مکالموں کا تعلق ہے تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے مکالمے زیادہ کامیاب ہیں اور کئی مواقع پر زنانہ لہجہ کا لوچ اور گھلاوٹ پیدا کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس ضمن میں پہلی شہزادی اور کٹنی کے مقابلے بطور مثال پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح زیر بات کے راجہ کی کنیا کے مکالموں میں ہندی الفاظ سے میر امن کے خالص ہندوستانی لہجہ میں بہت جاندار مکالمے لکھے ہیں۔ اس مجمل جائزہ سے باغ و بہار کی داستانی اور لسانی خوبیوں کا کسی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن کیا نصاب کے لیے لکھی جانے والی باغ و بہار محض زبان ہی کی وجہ سے زندہ اور تابندہ ہے؟ میرے خیال میں تو ایسا نہیں۔
اس میں زبان کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، ورنہ آج یہ بھی بعض اور داستانوں کی مانند ایک داستان پارینہ بن چکی ہوتی، جدید نثر کی آفتاب کی پہلی کرن نہ ثابت ہوتی۔ صفحہ نمبر 44 اور 45 پر تفصیل ہے حوالہ جات کی کتابوں کی۔ ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 46 پر۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد نہ صرف برصغیر کی سیاسی و معاشرتی زندگی پر اثر پڑا، بلکہ عملی اور ادبی دنیا میں بھی انقلاب رونما ہوا۔ مغربی ادب کے اثرات کے تحت گوناگوں اصناف ادب پر طبع آزمائی ہوئی۔ ایک وسیع میدان سامنے دیکھ کر پامال راستے اور فرسودہ خیالات سے گھبرا کر اردو کی دنیا نے تحریکات کی طرف قدم بڑھایا۔ نثر کی اصلاح فورٹ ولیم کالج سے شروع ہو گئی تھی۔ سر سید کی ادبی و سیاسی تحریکات اور ان کے رفقا نے علمی مضامین اور اخلاقی بحث سے مدلل اور مؤثر طریقے سے پیش کر کے ادب کا ایک نیا راستہ کھول دیا تھا۔ البتہ نظم کی ترقی کے لیے شاید زمانہ آزاد اور حالی کا منتظر تھا۔ اصلاحی معاشرہ کے لیے اکبر الآبادی نے شعری میدان میں منتخب کیا۔ یونٹ کے اس حصے میں سر سید احمد خان کی تحریکات، ادبی خدمات اور ان کے رفقا کے ادبی جہاد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 46 جاری ہے۔ سر سید کی ادبی تحریک اور اس کے سیاسی مقاصد۔ مسلمانوں کی جدوجہد آزادی، ڈاکٹر محی الدین عقیل، لاہور، مکتبہ تحمیر انسانیت، 1983، صفحہ نمبر 59 سے 60۔ سر سید احمد خان کی تحریک کے بنیادی مقاصد کی تکمیل ذہنی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے سید احمد خان نے تعلیمی ترقی اور مذہبی عقائد کی اصلاح کو ضروری سمجھا۔ ادب چونکہ ذہن اور جذبے سے براہ راست متعلق ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی اصلاحی تحریک کا لائحہ عمل تیار کیا تو اس میں ادب اور اس کی اصلاح کو بھی خاطر خواہ اہمیت دی۔ ادب میں معاشرے کو متاثر کرنے کی بھی بے انتہا صلاحیت ہوتی ہے۔ سید احمد خان اس نقطے کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے ذہن اور کردار کی اصلاح کے لیے ادب کو بھی اعلیٰ کار بنایا اور سلسلے میں اپنے رفقا کو قومی اصلاح و ترقی کے لیے صحت مند، مفید اور تعمیری ادب کی تخلیق کے کام پر لگا دیا۔ اس طرح علی گڑھ تحریک نے اپنی زبان اور ادب کو سربلند کرنے، اس کے محمل اور فرسودہ عناصر کو پاک کرنے اور اس میں مفید اور مقصدی رجحانات شامل کرنے میں بھی فعال کردار ادا کیا۔ صفحہ نمبر 46 جاری ہے۔ سید احمد خان کے وہ رفقا جو ادیب و شاعر تھے، ان کے فیض صحبت سے مستفید تھے اور انہیں تہذیب الاخلاق اور کالج نے ایک دوسرے کا شریک بنایا تھا۔ سید احمد خان جس تحریک کے اصلاح کے لیے کوشاں تھے، اس میں ان کے رفقا کی تائید و حمایت بھی شامل تھی۔ علی گڑھ تحریک نے خود جو ادب پیدا کیا وہ کئی لحاظ سے اس ادب سے مختلف ہے جو اس سے پہلے موجود تھا۔ اس دور سے قبل کی شاعری اس منظم اجتماعی و معاشرتی احساس کی حامل نہیں تھی جو مثلاً حالی اور شبلی کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ سید احمد خان سے وابستہ افراد کی شاعری اور ادب میں اجتماعی طور پر محسوس کیے ہوئے جذبات اور سوچے سمجھے افکار پائے جاتے ہیں اور قومی مسائل کا بیان اور ان کا منطقی حل پایا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ہماگیر اصلاحی تحریک کے سلسلے میں ادب کی معاشرتی اور تہذیبی اہمیت کا اندازہ لگا کر اردو میں مقصدی شعر و ادب کی تخلیق کی روایت کا آغاز کیا۔ صفحہ نمبر 47۔ مقصدیت اور اصلاح پسندی کا یہ رجحان اور ادیبوں اور شاعروں میں معاشرتی ذمہ داری کا احساس علی گڑھ تحریک کے بعد اردو ادب کی ہر صنف میں نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اردو ادب کے گزشتہ ادوار کے مقابلے میں ملکی آزادی اور قومی اصلاح کے جذبات و احساسات زیادہ واضح اور کھل کر ادا کیے گئے۔ اجتماعی شعور کا یہ اظہار ادب میں اس سے پہلے موجود نہ تھا۔ اس کا آغاز علی گڑھ تحریک کے زیر اثر ہوا ہے۔ سید احمد خان کی ہمنوائی میں اکثر ادیبوں اور شاعروں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اصلاحی تحریک کے مقاصد کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ قومی بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ ہی تھا کہ مقصدی شعر و ادب کے ماتحت منظومات، مقالات، تاریخ، سوانح اور ناولیں تخلیق کی گئیں۔ شاعری میں سید احمد خان کے رفیق خاص حالی زیادہ نمایاں رہے۔ ان تحریر کردہ مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کی اصلاح میں ان کی انتہائی کوشش ہے۔ ان کے پیش نظر محض اصلاحی دور کے تقاضے ہی نہ تھے بلکہ وہ آنے والے انقلاب آفرین عہد اور ہماگیر زمانے کی جھلک بھی دیکھ رہے تھے۔
ان کی کوششوں سے غزل نے اپنے دامن میں سیاسی اور سماجی اعلانات کو سمیٹ کر ان کی ترجمانی کا فرض ادا کرنا شروع کیا۔ اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ نظم نگاری کی تحریک بھی خوب مقبول ہوئی۔ سید احمد خان جانتے تھے کہ ادب اگر عمدہ اصولوں پر مبنی ہو تو کسی قدر قوم اور وطن کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں ادب کو عام زندگی کا ترجمان اور معاشرتی اصلاح کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے۔ خود ان کی تحریروں اور تہذیب الاخلاق کے مجموعی اثر نے شعوری طور پر ادب کا رشتہ اپنے زمانے کی سیاست اور معاشرت سے مربوط کر کے اجتماعی زندگی کے مسائل کا ساتھ دینا شروع کیا۔ حالی کے علاوہ ان کا اثر محمد حسین آزاد شبلی، اسماعیل بیرٹھی، نذیر احمد شوق قدوائی، عبدالحلیم شرر، حسرت موہانی، ظفر علی خان اور مولانا محمد علی وغیرہ کے تخلیق کردہ شعر و ادب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے بجا طور پر اپنی تحریر اور عملی سیاسی و قومی جد و جہد سے بر عظیم کے مسلمانوں کی سیاست کو سرگرم بنیادوں پر استوار کیا۔ ان کے مذہبی، قومی، تعلیمی، تہذیبی اور سیاسی شعور کو فروغ دیا، ان کی تہذیب و معاشرت کی اصلاح کی اور ان کی زندگی اور ان کے ادب کو مقصدیت اور حقیقت کا حامل بنایا۔ سر سید احمد خان 1817 تا 1898۔ سر سید احمد خان اور ان کے نامور رفقا کی اردو نثر کا فنی اور فکری جائزہ ڈاکٹر سید عبداللہ، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، 1986، صفحہ نمبر 3 تا 15۔ یہ حوالہ دیا جاتا ہے۔ سید احمد خان بعد میں سر سید احمد خان، تاریخ پیدائش 17 اکتوبر 1817 بمقام دہلی۔ ابتدائی تربیت بہت حد تک والدہ کے زیر سایہ رہی۔ حصول تعلیم کے بعد ملازمت اختیار کی۔ 1841 میں مین پوری میں منصف مقرر ہوئے۔ صفحہ نمبر 48۔ 1842 میں تبدیل ہو کر فتح پور سیکری اور 1846 میں دہلی، پھر بطور صدر امین بجنور میں، 1857 میں صدر صدور مراد آباد، 1862 میں غازی پور، 1864 میں علی گڑھ، 1867 میں جج سمال قاض کوٹ بنارس۔ ملازمت اختتام تک یہیں رہے۔ قیام بنارس کے زمانے میں ہی انہوں نے گل انگلستان کا سفر اختیار کیا۔ 1876 میں ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد بقیہ عمر علی گڑھ کالج کی خدمت میں گزار دی۔ وفات علی گڑھ بتاریخ 27 مارچ 1898، تدفین 28 مارچ۔ سر سید احمد خان ایک مختلف الحیثیات شخص تھے۔ انہوں نے اپنی ہنگامہ خیز زندگی میں سیاسی، تعلیمی، مذہبی، ادبی، تحقیقی، غرض ہر قسم کے علمی اور قومی مشاغل میں نمایاں حصہ لیا۔ انہوں نے عمل کے ہر میدان میں اپنا نقش بٹھایا اور ہر جگہ دیرپا اثرات باقی چھوڑے۔ جہاں تک اردو ادب کا تعلق ہے، وہ اردو کے اولین معماروں میں تھے۔ ملکی سیاسیات میں بھی ان کے کارنامے مسلم ہیں۔ چنانچہ ان کے مخصوص سیاسی خیالات نے مسلمانان ہندوستان کے ذہن کو بدلنے میں بڑا کام کیا ہے۔ خالص تعلیمی معاملات میں ان کے خاص نظریات نے علی گڑھ کی تعلیمی تحریک کی صورت اختیار کی، اور دینیات میں انہوں نے فکر و تصور کے نئے راستے دریافت کیے، جن پر ان کی بعد آنے والے یعنی ان کے مسلک کے پیرو آج تک برابر چل رہے ہیں۔ غرض علم و عمل کے تقریباً ہر شعبے میں ان کی انقلاب آفرین شخصیت نے مستقل یادگاریں چھوڑیں۔ صفحہ نمبر 48 جاری ہے۔ سر سید اور اردو ادب۔ سر سید کے اہم کارناموں کی فہرست طویل ہے۔ ہمیں اس موقع پر سب سے زیادہ ان کی ان خدمات سے دلچسپی ہے جن کا تعلق اردو زبان و ادب سے ہے۔ انہوں نے نہ صرف اردو زبان کی حفاظت کی بلکہ اس کو غیر معمولی ترقی دے کر اردو ادب کے نشو و نما اور ارتقاء میں بھی نمایاں حصہ لیا۔ اس سلسلے میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے نثر اردو کو اجتماعی مقاصد سے روشناس کیا اور اس کو سہل اور سلیس بنا کر عام اجتماعی زندگی کا ترجمان اور علمی مطالب کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ ان کے زمانے تک نثر میں عموماً مضمون و معنی کو ثانوی اور طرز بیان کو اولین اہمیت دی جاتی تھی، مگر انہوں نے مضمون کو اولیت دی۔ اسی طرح تکلف و تصنع جو پرانی نثر کا امتیاز خاص تھا ترک کر دیا اور نری عبارت آرائی کے خلاف آواز بلند کی۔ اس میں شبہ نہیں کہ فورٹ ولیم کالج کے ادیبوں نے بھی
اردو نثر کو الفاظ پرستی سے نجات دلا کر اس کو بے تکلف اظہار خیالات کا ذریعہ بنایا تھا، مگر ان ادبا کی نثر شخصی تجربات و مشاہدات سے عموماً بیگانہ رہی اور وہ ذاتی تجربات اور ماحول کے احساسات کی ترجمانی نہ کر سکے۔ انہوں نے زبان تو سادہ استعمال کی، مگر محض قصوں سے سروکار رکھ کر حقائق کے واقعی کے اظہار سے مجتنب رہے۔ یہ صحیح ہے کہ مرزا غالب نے نثر اردو کو خلوص کا راستہ دکھایا، مگر علمی حقائق اور ٹھوس مسائل زندگی کی حد تک وہ بھی نہیں پہنچے۔ صفحہ نمبر 49۔ البتہ ان کی نثر نے سر سید احمد خان کی انشاء کے لیے بیان و اظہار کا راستہ ضرور صاف کیا، چنانچہ ان کے اسلوب تحریر پر مرزا غالب کے اسلوب کا نمایاں اثر دکھائی دیتا ہے، خصوصاً مکالمہ نگاری میں، جس کے اچھے نمونے غالب کی طرح سر سید کے مضامین میں بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی اہم خدمت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اردو نثر کی حدود کو وسیع تر کر دیا، چنانچہ انہوں نے اور ان کے رفقا نے مختلف مضامین مثلا مذہب، تاریخ، سیاست، تعلیم وغیرہ پر قلم اٹھایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے رفقا کے طفیل اردو میں توضیحی، استدلالی اور وصفیہ نثر کے علاوہ اعلیٰ درجے کی مقالہ نگاری، صحیفہ نگاری اور قصہ نویسی پیدا ہو کر پروان چڑھی۔ اس کے علاوہ کسی حد تک ٹھوس علمی مسائل مثلا ریاضی اور طبیعیات پر بھی توجہ صرف کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سر سید احمد خان اور ان کی جماعت کے لوگوں نے اردو کو، جو علمی اعتبار سے اس وقت تک ایک بے مایہ زبان تھی، تھوڑے ہی عرصہ میں اعلیٰ علمی جواہر ریزوں سے مالا مال کر دیا۔ آئندہ صفحات میں اسی اجمال کی تفصیل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں ہم نے زیادہ تر سر سید کے افکار اور ان کی تصانیف کی علمی اور ادبی حیثیت سے بحث کی ہے۔ سر سید کے تصنیفی رجحانات کا ارتقاء۔ اگر سر سید کی تصانیف کو تاریخی ترتیب کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ سر سید نہایت اثر پذیر شخصیت تھے۔ وہ جس ماحول میں رہے اس کا اثر قبول کیے بغیر نہ رہے، اور باوجود یہ کہ وہ بظاہر اجتہاد پسند اور تقلید سے آزاد معلوم ہوتے ہیں، مگر ان کے رجحانات اور مذاق تصنیف کی پہم تبدیلیاں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ان میں بدل جانے اور جلد بدل جانے کی بڑی صلاحیت تھی۔ ان کی تصانیف یعنی مضامین اور اسلوب بیان دونوں کے اعتبار سے ارتقاء اور تغیر کا عجیب و غریب نقشہ پیش کرتی ہیں۔ ان کی زندگی کا ابتدائی دور قدیم خاندانی روایات کے اثر میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد انگریزی ملازمت کے زیر اثر وہ نئی فضاؤں سے روشناس ہوتے ہیں۔ اس میں پرانی ڈگر سے ہٹ کر وہ مستشرقین یورپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد زمانہ غدر کے مسائل و مباحث سامنے آتے ہیں۔ ان میں ان کا ذہن زندگی کے جدید تر مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کے اس دور میں ان کے مغربی خیالات اور رجحانات کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ترقی یافتہ دنیا کو دیکھنے کے لیے انگلستان کا سفر اختیار کرتے ہیں، جہاں پہنچ کر ان پر وہ رنگ چڑھتا ہے جو عمر بھر ان کے ساتھ رہتا ہے۔ مجموعی لحاظ سے یا عام شہرت کے اعتبار سے یہی رنگ سر سید کا وہ خصوصی رنگ ہے جو ان کو اس صدی کے دوسرے ارباب فکر کے مقابلے میں خاص امتیاز بخشتا ہے۔ امتیاز اس بات میں کہ وہ زندگی کے نئے رنگ یا بالفاظ دیگر جدید نظریات حیات کے پہلے بڑے نمائندے اور شارح تھے۔ صفحہ نمبر 50۔ دوسرے لوگوں نے یا تو ان کی پیروی کی یا پیروی نہ کرنے کے باوجود اثر قبول کیا۔ صفحہ نمبر 50۔ تصنیفی زندگی کا پہلا دور۔ سید صاحب کی تصنیفی زندگی کے اولین دور کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ان کے رجحانات میں دو الگ الگ رنگ صاف نظر آ رہے ہیں۔ دور اول کے پہلے حصے میں وہ خالص پرانے رنگ میں ڈوبے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور دوسرے حصے میں انگریزوں سے میل جول کی بنا پر مغربی طرز زندگی اور جدید خیالات کا ان پر کچھ اثر دکھائی دیتا ہے، مگر ابھی یہ اثر سطحی اور ہلکا ہے۔ اس سلسلے میں یہ تفصیل شاید بے جانا سمجھی جائے گی کہ ریاضی اور تصوف کا مذاق انہیں اپنے خاندان سے ورثے میں ملا۔ تاریخ نگاری کا ذوق بھی ایک لحاظ سے قدیم ماحول کا عطا کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ عہد مغلیہ میں متوسلین دربار کا ایک عام فن تھا۔ ریاضی، تصوف و تاریخ کے علاوہ ان کی تصنیفی زندگی کے دور اول میں ان تحریروں میں مناظرہ و
تقابل مذاہب کا رجحان بھی پایا جاتا ہے، جو در حقیقت اس صدی کا محبوب مشغلہ تھا، جس کی عیسائی مشنری اور غیر ملکی فرما رواؤں نے اپنے خاص مقاصد کے تحت بہت حوصلہ افزائی کی تھی۔ اس عام فضا کے زیر اثر اس دور میں سر سید نے بھی اس قسم کی بحثوں میں نمایاں حصہ لیا۔ ان نزاعات میں یعنی ان اختلافات میں سید صاحب کو حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے خاص شغف تھا۔ دوران ملازمت ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کی تصنیفی سرگرمیوں سے روشناس ہونے کے بعد ان کو تاریخی تحقیق و تدقیق سے بیش از بیش دلچسپی پیدا ہوئی۔ تدوین یعنی ایڈیٹنگ اور ترتیب کا وہ ڈھنگ سیکھا جو آئین اکبری اور تس کی جہانگیری میں نظر آتا ہے۔ اس دور میں سر سید کا نقطۂ نظر علمی اور خالصتاً دینی تھا۔ زندگی کی مادی قدروں کی پوری اہمیت ابھی ان پر منکشف نہ ہوئی تھی۔ وہ مسائل حاضرہ کے بجائے تاریخ کی طرف متوجہ اور مجرد حقائق اور محض علمی تصورات کے دلدادہ تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں مناظرہ اور عقائد ان کی جستجو کے خاص میدان تھے۔ اگر کبھی اس کوچے سے باہر قدم رکھا بھی تو انہوں نے پتھروں اور اینٹوں کو مرکز توجہ بنایا، یعنی آثار قدیمہ کی طرف متوجہ ہوئے، گویا بھی وہ اجتماعی انسانی کے مادی مسائل سے بہت دور تھے۔ مدرجہ بالا دعوے سے سر سید کے اس دور کی تصانیف سے بخوبی ثابت ہوتے ہیں، جن کی ایک فہرست ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 جامع فارسی 1839، 2 انتخاب الاخوین، 3 جلاء القلوب بذکر المحبوب 1255 ہجری، 4 تحفہ حسن 1360 ہجری، 5 تفصیل فی جراء الثقیل 1844 عیسوی، 6 آثار السنادید 1847 عیسوی، فوائد الافکار فی اعمال الفرجار، نمبر 8 قول متین در ابصال حرکت زمین، اور 9 کلمۃ الحق 1849 عیسوی، 10 رائے سنت و رد بدت 1850 عیسوی میں، 11 نبی کا درمیان مسئلہ تصور شیخ 1852 فارسی، 12 سلسلہ الملوک 1852، 13 کیمیائے شہادت، 14 تاریخ ضلع بجنور 1855 عیسوی، 15 سر سید نے اسی زمانے میں آئین اکبری کی تصحیح و اشاعت کا کام شروع کیا ہے، لیکن اس کے بعد غدر کا ہنگامہ ہو گیا، چنانچہ دوسری جلد اسی کی نظر ہو گئی۔ اب اس کی پہلی اور تیسری جلد موجود ہے۔ صفحہ نمبر 51۔ تصنیف کا دوسرا دور۔ سر سید کی تصنیف کا دوسرا دور اپریل 1858 سے شروع ہوتا ہے، جب وہ ہنگامہ غدر کے فرو ہونے کے بعد بجنور سے منتقل ہو کر مراد آباد آتے ہیں۔ اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو غدر میں شرکت کے الزام سے کسی نہ کسی طرح بچایا جائے۔ اس کی وجہ سے ان میں خاص قسم کا معذرتی میلان پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے زیر اثر انہوں نے ایک طرف تو ایک نئی سیاسی حکمت عملی کی داغ بیل ڈالی اور دوسری طرف دینی نقطۂ نظر میں تغیر کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ اسی زمانے میں انہوں نے اپنے خاص نقطۂ نظر کے ماتحت جدید علم الکلام کی بنیاد رکھی۔ اس دور کی تصانیف کی فہرست یہ ہے۔ نمبر 1 تاریخ سرکشی بجنور، 2 حصہ 2 اسباب بغاوت ہند 1859، 2 پہلی ان کی کتاب تاریخ سرکشی بجنور، 2 اسباب بغاوت ہند 1859، 3 رسالہ لائل محمڈنز آف انڈیا 1860 میں جاری ہو کر 1861 میں نافذ میں بند ہو گیا، 4 تحقیق لفظ نصارہ، 5 تاریخ فیروز شاہی مصنفہ ضیاء برنی، اور 6 تبیین الکلام۔ 7 سید صاحب نے غازی پور کے قیام کے دوران میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی۔ اس کے زیر اہتمام تراجم کا کام بہت سرگرمی سے ہوا۔ 1866 میں سید صاحب نے علی گڑھ سے ایک اخبار نکالا جس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی اخبار رکھا، جس کے وہ خود ایڈیٹر تھے۔ بعد میں اسی اخبار کا نام علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ رکھا تھا۔ اس میں شروع میں سیاسی مضامین لکھے جاتے تھے جن کا مقصد انگریزوں اور ہندوستانیوں کو متحد کرنا تھا۔ 8 رسالہ احکام تاہم اہل کتاب
1868 تصنیف کا تیسرا دور۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ غدر کے بعد سید صاحب کے خیالات میں واضح تبدیلی پیدا ہو گئی تھی، مگر اس دور میں پہنچ کر اس رجحان نے نمایاں انقلاب کی صورت اختیار کر لی، یہاں تک کہ ان کے پہلے اور آخری دور میں اتنا کھلا تفاوت نظر نہیں آتا کہ ہم ایک کو دوسرے کی ضد قرار دے سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 52۔ تیسرے دور میں ان کی مصلحانہ خیالات میں بڑی شدت پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ اس دور میں ان کی طبیعت میں ایک طرح کا تشدد نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے ان کے لہجے میں نرمی اور ملامت تھی۔ نرمی اور ملائمت تھی یعنی نرمی تھی۔ اب وہ اظہار خیال میں نہ ڈر اور بے خوف معلوم ہوتے ہیں اور پبلک کی مخالفت کو کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ سر سید کی زندگی کا ایک دور وہ تھا جس میں تصور شیخ کے دقیق اور نازک خیالات میں گہری دلچسپی لیا کرتے تھے، مگر اس نئے دور میں انہیں معراج رسول کا جسمانی امکان بھی ناممکن معلوم ہونے لگا۔ تب تو وہ وہابیت اور حنیفیت کی نظریاتی الجھنوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ مفکرین یورپ کے نظریہ ترقی، نظریہ تمدن اور نظریہ فطرت یعنی نیچر کے بارے بڑے مدعا ہو گئے۔ مذہب سیاست اور معاشرت کے ہر مسئلے میں ان پر کسی وکٹورین صاحب قلم اور صاحب فکر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ان پر ہندوستان میں آئے ہوئے انگریزوں کی صحبت و رفاقت کی بدولت جو رنگ چڑھ گیا تھا، اس کو ان کے سفر انگلستان نے تیز تر اور شوخ تر کر دیا تھا۔ ان کی زندگی کا یعنی ان کی تصنیفی اور فکری زندگی کا یہ اہم حصہ ہے جس کے رجحانات اس دور کی جملہ تصانیف میں موجود ہیں۔ نمبر 1 سفرنامہ لندن، 2 خطبات احمدیہ، 3 تہذیب الاخلاق، 4 ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب پر ریویو 1971 میں ڈاکٹر ہنٹر نے اور انڈین مسلمانز کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں نے ہندوستان مذہباً اور سیاستاً انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہیں اور انگریزی حکومت کو ان سے کسی حالت میں اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اس خیال سے کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے تعلقات پہلے ہی خوشگوار نہیں، سید صاحب کو یہ خیال گزرا کہ اس کتاب سے ان کے مزید ناخوشگوار ہونے کا ڈر ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کتاب پر سخت نکتہ چینی کی اور ہنٹر کی خیال آرائی کی بدلائل تردید کی۔ یہ ریویو پہلے پائنیئر میں چھپا، پھر اردو میں ترجمہ ہو کر سوسائٹی اخبار کی 24 نومبر 1871 سے 23 فروری 1872 کی 14 اشاعتوں میں شائع ہوا۔ حوالہ جات۔ نمبر 1 رام بابو سکسینہ، یہ ایک حوالہ جات کا سلسلہ ہے، اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 53 حالی اور اکبر ایک جائزہ۔ حالی اور اکبر ایک جائزہ، سید نواز حسن زیدی، لاہور عبداللہ اکیڈمی، صفحہ نمبر 918۔ 1857 کی جنگ آزادی کے رد عمل میں اصلاحی معاشرہ کی مختلف تحاریک ظاہر ہوئیں، لیکن تعلیمی میدان میں علی گڑھ تحریک کو سب پر فوقیت حاصل ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں اس ہمگیر تحریک نے مسلمانوں کا تشخص قائم کرنے اور مسلمانوں کے شکست خوردہ عناصر کو مایوسی کے گھرٹوب اندھیرے سے نکالنے کے لیے مختلف طرح سے کاوشیں کی۔ صفحہ نمبر 53 ہی جاری ہے۔ اس تحریک نے مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں میں سنہرے کارنامے انجام دیے۔ یہ اسی تحریک کا نتیجہ ہے کہ ہم آج ادب کے مختلف نوع سرمائے سے مالا مال ہیں۔ اس تحریک کے بانی سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ادب کے حوالے سے مختلف اصناف نظم و نثر کا انتخاب کیا اور نظم نگاری، انشا پردازی، مضمون نگاری اور سوانح نگاری کی صورت میں اردو ادب کو گراں بہا سرمائے سے نوازا۔ علی گڑھ تحریک میں جس شخص نے نمایاں طور پر اس کے لیے جہد مسلسل بھی کی، اصول و ضوابط بھی تشکیل دی اور ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر عملی نمونے بھی پیش کیے، وہ سر سید احمد خان کے دست راست الطاف حسین حالی ہیں۔ حالی نے وقت کے تقاضوں کو سمجھ کر قوم کو عمل کے صحیح اور راستے پر لگانے کے لیے صحت مند بصیرت پیدا کرنے کی کوشش کی اور ایک نئے خوشائن مستقبل کی بشارت دی۔ انہوں نے اپنے شعری سرمائے پر ایک تنقیدی نظر ڈالی اور اردو شاعری میں اصلاح کے لیے باقاعدہ تنقیدی اصول وضع کر کے
شعری تنقید کی بنیاد ڈالی۔ اس بنا پر حالی نے وہ کارنامہ انجام دیا جو متقدین اور معاصرین میں سے کسی کو نہ سوجا، یا کم از کم اس انداز سے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی جس طرح حالی نے کی۔ علی گڑھ تحریک ہمہ رنگ اور متنوع ہونے کے باوجود ایک مقصدی تحریک تھی اور اسی بنا پر اپنے پہلو میں مختلف مقاصد سموئے ہوئے تھی۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے رومانس سے قطع نظر کر کے، منطق اور فلسفے سے استدلال کر کے اردو نثر کو سنجیدگی اور متانت سے روشناس کرایا۔ سر سید کے دبستان کے موافق اور مخالف مکتبہ ہائے فکر پیدا ہوئے جو افراد و تفریق کا شکار تھے۔ ان کے مقابلے میں سر سید احمد خان اور ان کے مکتبہ فکر کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اکبر الہٰبادی کا تعلق سر سید کے مکتبہ فکر کے مخالفین سے تھا۔ اود پنج اکبر کا ترجمان تھا، لہٰذا اس محاذ آرائی میں ایک نظریاتی جنگ کا آغاز ہوا جس میں ایک طرف سر سید تھے اور دوسری طرف اکبر۔ اکبر قومی جذبے سے سرشار تھے اور مشرقی روایات کا تحفظ چاہتے تھے۔ سر سید بھی قومی تحفظ چاہتے تھے، لیکن مسلمانوں کی معاشی، معاشرتی، سیاسی، مادی اور روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کے مستقبل کے تحفظ کے بھی خواہاں تھے۔ صفحہ نمبر 54۔ اکبر الہٰبادی نے مسلمانوں کی اصلاح اور مشرقی اقدار کے تحفظ کے لیے شاعری کو وسیلہ بنایا اور مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، تاہم ان کے جوہر طبع نظم نگاری میں کھل کر سامنے آئے۔ عام طور پر سر سید کی تحریک کا اکبر الہٰبادی کو شدید ترین مخالف قرار دیا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سر سید کے مقاصد اور طریقہ کار سے اختلاف رکھنے کے باوجود اکبر الہٰبادی نے بعض معاملات میں سر سید کے افکار و نظریات سے اتفاق بھی کیا ہے۔ صفحہ نمبر 54۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ایک جانب حالی کی دھیمی شاعری اپنا اثر دکھا رہی تھی اور دوسری جانب اکبر کی بلند و آہنگ اور طنز و مزاح سے بھرپور شاعری جلوہ دکھا رہی تھی۔ اس بات کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجیے کہ حالی اور اکبر مل جل کر زندگی کے دونوں پہلوؤں کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 54 جاری ہے۔ حالی اور اکبر دونوں نے جن اصناف نظم میں طبع آزمائی کی ان میں غزل، نظم، رباعی، مثنوی، مرثیہ اور قطعات وغیرہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ حالی کی شاعری مختلف الجہات ہے۔ انہوں نے عظیم شاعری سرمائی سے کما حق کو استفادہ کرتے ہوئے جدید رجحانات کو اپنی شاعری میں جگہ دی ہے۔ خاص طور پر انہوں نے غزل کی صنف کو جن نئے رجحانات اور میلانات سے روشناس کرایا وہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے قدیم غزل پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے دور جدید کا ترجمان بنانے پر زور دیا۔ اپنے مقدمہ شعر و شاعری میں انہوں نے تمام اصناف سخن کا تجزیہ کیا ہے، مگر غزل کو بطور خاص پیش نظر رکھا ہے اور غزل کی اصلاح کے لیے چند مشورے بھی دیے ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ حالی کے تمام مشورے درست اور قابل عمل نہیں اور ہم کسی طرح بھی انہیں منوان تسلیم کرنا کے حق میں نہیں، تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ حالی نے غزل کی شاہراہ کو وسیع سے وسیع تر کرنے کی جو مساعی کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ حالی نے اپنی شعری تخلیقات کے ذریعے اردو ادب کی روایت کا رخ بدلنے کی مقدور بھر کوشش کی اور اپنے اس مقصد میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے۔ اس اعتبار سے وہ جدید شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انقلابی شاعر بھی تھے۔ اس انقلابی حیثیت میں ان کے کارنامے اور بھی زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں۔ حالی کے اس جدید شاعری کے رجحان کے پس منظر میں علی گڑھ تحریک کے عزائم مترشح ہے، کیونکہ اس تحریک کا بنیادی اور کلیدی مقصد اصلاح قوم تھا اور اس اعتبار سے تمام وسائل خواہ و مادی ہوں یا علمی و ادبی ایک ہی جذبے کے تحت بروئے کار لائے جا رہے تھے۔ گویا حالی نے پرانے اوزار سے شاعری کی جدید عظیم الشان عمارت تعمیر کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ حالی نے اصلاح معاشرہ کے لیے مختلف اصناف سخن کو استعمال کیا۔ انہوں نے سر سید کے ایما پر مشہور زمانہ مسدس مد و جزر اسلام لکھ کر نظم نگاری کی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ اس نظم میں انہوں نے مسلمان قوم کی اجمالی تاریخ اور عروج و زوال کی داستان کو اس دردناک انداز میں پیش کیا کہ یہ مسدس مسلمانوں کی حالت زار کا نوحہ بن گئی۔ صفحہ نمبر 55۔ تاہم
یہاں بھی حالی نے مقصدیت کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں سے آگاہ ہو کر مستقبل کو تابناک بنانے کا عزم کریں۔ اپنے زمانے میں اس مسدس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے یہ نظم ایک منشور کی حیثیت اختیار کر گئی۔ سر سید نے تو اسے اپنا توشۂ آخرت ہی قرار دے دیا۔ مجموعی سطح پر دیکھیے تو یہ نظم حالی کے ترقی پسندانہ ذہن کی بھرپور عکاسی کرتی ہے اور بنیادی طور پر مذکورہ نظم عمل کی ترغیب دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ حالی کی شاعری میں اخلاقیات کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان کی اخلاقیات کا سب سے زیادہ اظہار ان کی رباعیات میں ہوتا ہے۔ حالی نے اپنی رباعیات میں جو موضوعات منتخب کی ان میں مسلمانوں کے لیے تحصیل علم کی اہمیت و ضرورت، مذموم رسومات کی بیخ کنی، گداگری کی مذمت، محنت و مشقت کے ثمرات شامل ہیں۔ یوں یہ رباعیات کبھی تو پند و نصائح کا مجموعہ نظر آنے لگتی ہیں اور کبھی ان پر مسلمان قوم کا مرثیہ ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ بہرحال ان رباعیات میں ایک چیز واضح ہے کہ حالی اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں افراد کی اصلاح کے حامی نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں فرد کی اصلاح ہی میں معاشرے کی اصلاح مضمر ہے۔ حالی نے اردو شعراء میں پہلی مرتبہ عورتوں کی سماجی حیثیت اور اہمیت کو باقاعدہ تسلیم کیا ہے۔ خاص طور پر مناجات بیوہ میں انہوں نے عورت کے مقدس انسانی رشتوں کا ذکر نہایت خوبصورتی سے کیا ہے۔ ہماری شاعری میں عورت کو ماں، بہن اور بیٹی کے روپ میں نہ کبھی دیکھا گیا اور نہ ہی اس حیثیت میں اس کے مسائل کی تفہیم کی کوشش کی گئی۔ حالی نے نہ صرف عورت کے مسائل کو سمجھا بلکہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ان کے مسائل کو حل کرنے کی بھی کوشش کی۔ حالی نے اردو شعر و ادب میں پہلی مرتبہ عورتوں کی سماجی حیثیت اور اہمیت کو باقاعدہ تسلیم کیا ہے۔ یہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نے پڑھ دیا تھا کہ حالی نے اردو شعر میں، تو دوبارہ اس پیرا کو پڑھ دیتا ہوں۔ حالی نے اردو شعر و ادب میں پہلی مرتبہ عورتوں کی سماجی حیثیت اور اہمیت کو باقاعدہ تسلیم کیا ہے، خاص طور پر مناجات بیوہ، میں نے آگے پڑھ دیا سارا۔ حالی نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں جو مثنویاں پڑھیں انہیں خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان مثنویوں میں بیانیہ انداز کو داخلی کیفیات پر ترجیح دی گئی ہے۔ مثنوی اگرچہ قدیم صنف سخن ہے لیکن حالی نے اس میں عصری ضرورتوں کو شامل کر کے اسے عہد جدید سے مربوط کرنے کی صحیح کی ہے۔ علاوہ ازیں ان کی مثنویوں میں سادگی بیان، سچائی اور خلوص بدرجہ اتم موجود ہے۔ مجموعی طور پر کہا جاتا ہے کہ حالی نے نہ صرف یہ کہ قدیم انداز شاعری کو بدلنے کی کامیاب کوشش کی بلکہ جدید دور کے تقاضوں اور رجحانات و میلانات کو بھی شاعری کے مزاج میں داخل کر کے اسے زمانے میں ایک ممتاز مقام دلانے کی صحیح پہم کی۔ یہی سبب ہے کہ 20ویں صدی کے انقلاب آفرین شاعر اقبال نے بھی حالی کی عظمت کے گن گائے ہیں اور ان کے کارناموں کی بدولت نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، مشہور زمانے میں ہے نام حالی، مخبور میں حق سے ہے جام حالی، میں کشور شعر کا نبی ہوں گویا، نازل ہے میرے لب پہ کلام حالی۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، مشہور زمانے میں ہے نام حالی، مخمور میں حق سے ہے جام خالی، مشہور زمانے میں ہے نام حالی، مخمور میں حق سے ہے جام حالی، میں کشور شعر کا نبی ہوں گویا، نازل ہے میرے لب پہ کلام حالی۔ اردو طنز و ظرافت نگاری کی تاریخ میں صفحہ نمبر 56۔ اردو طنز و ظرافت کی نگاری کی تاریخ میں اکبر الہ آبادی کی شخصیت نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اکبر فطری طور پر ظرافت نگار تھے اور سر سید تحریک کے بعض مقاصد نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اسی بنا پر بیشتر ناقدین نے یہ نقطہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اکبر کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کو سر سید کی علی گڑھ تحریک کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ حالی کی طرح اکبر نے بھی شاعری کو قومی اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ اکبر کا زمانہ انتہائی کشمکش اور ہیجان انگیز تھا۔ انگریزوں کی ہیبت اور دہشت ہندوستانی قوم کے دلوں پر مسلط تھی۔
جس کے باعث وہ جسمانی غلامی کے ساتھ ساتھ ذہنی غلامی میں بھی گرفتار ہو گئے تھے۔ اس سے بھی المناک پہلو یہ تھا کہ انگریز مشرقی اقدار کو نہایت بے رحمی سے ختم کرنے یا مسخ کرنے کے درپے تھے۔ اکبر نے ان بدلتی ہوئی سیاسی اور تہذیبی اقدار کے احیاء کے لیے سودمند کاوشوں کی ابتدا کی۔ انہوں نے انتہائی احتیاط سے علامتی رنگ میں اپنے کام کا آغاز کیا اور رفتہ رفتہ اپنی شاعری کے ذریعے اپنے مقاصد کے حصول میں کوشاں ہوئے۔